بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ما کل مفتون یعاتب۔ محترم ناظرین، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی کلمات قصار میں سے 15واں کلام آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ اس کلام کے دو الفاظ کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر انشاءاللہ اس کے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر مفتون۔ مفتون فتنہ سے مشتق ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے فتنے کا شکار انسان، اور یعاتب جو ہے یہ عتاب سے مشتق ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے سرزنش کی جانا، یعنی سرزنش کیا جانا۔ کسی کو اگر سرزنش کی جائے تو پھر اسے یعاتب سے تعبیر کیا جاتا ہے یا عتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ترجمہ جو ہے اس کا سلیس جو ہے اس جملے کا وہ یہ ہوگا کہ ما کل مفتون یعاتب، ہر فتنے کا شکار انسان کی سرزنش نہیں کی جاتی، یعنی جو بھی فتنے کا شکار ہو جائے اس کی سرزنش نہیں کی جاتی ہے۔ اچھا، اس کلام کے اندر مولا امیر المومنین کے اس کلام کے اندر دوبارہ فتنے کی بات ہوئی ہے، چونکہ ہم نے فتنے کے بارے میں جو ہے کلمات قصار نمبر 1 میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے گفتگو کی۔ یہاں پر مختصر جو ہے یہ عرض ہے کہ فتنہ جو ہے وہ آیات اور روایات کی روشنی میں فتنے کی جو ہے وہ دو صورتیں ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے والی شرح میں بھی یعنی کلمات قصار نمبر 1 میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فتنے کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ فتنے کی دو چیزیں مراد لی جاتی ہیں، دو قسم کے فتنے۔ ایک فتنہ جو ہے وہ حوادث ہے کہ جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں خدا کی طرف سے، جسے امتحان یا آزمائش اور بلاؤں اور مصیبتوں سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اور فتنے کی دوسری تعریف یا دوسری قسم جو ہے وہ حوادث ہے کہ جو حق و باطل کے اختلاط کی وجہ سے، حق اور باطل کو آپس میں مکس کرنے کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ یہ سماج میں پیش آنے والے وہ واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر لوگ حق اور باطل کو پہچاننے میں مشکل کے شکار ہو جاتے ہیں یا اصلاً حق و باطل کو نہیں پہچان پاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں مفتون سے مراد ممکن ہے پہلے والے فتنے کا شکار آدمی، ممکن ہے دوسرے فتنے کا شکار آدمی، دونوں کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اسی حساب سے تفسیر کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے فتنے سے مراد وہ پہلا والا فتنہ یعنی آزمائش، مصیبت، امتحان والا فتنہ مراد لیا ہے، اور مفتون سے مراد وہ شخص مراد لیا ہے کہ جو آزمائش، امتحان اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، اس طرح کے فتنے کا شکار ہے، اس شخص کے بارے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا یہ کہ جو فتنہ اس کے اوپر آیا ہے یا جس فتنے کا وہ شکار ہوا ہے، یعنی جو مصیبت اور جو امتحان اور جو آزمائش اس کی زندگی میں آئی ہے، اس میں اس کا خود دخل ہے، اس کا اپنا ہاتھ ہے، اس کی اپنی وجہ سے وہاں پر مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، امتحان آیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی سرزنش ہو سکتی ہے۔ ایسے بندے کی سرزنش ہوتی ہے، کیوں؟ چونکہ وہ خود قاصر ہے، خود مقصر ہے۔ لیکن اگر ان فتنوں کے شکار ہونے کی وجہ جو ہے وہ خود نہ ہو، اس کا اپنا کوئی کردار نہ ہو، آزمائش اور بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے کا عامل اور اس کا باعث وہ خود نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ دیگر عوامل موجود ہے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، دوسروں کا کردار ہے، دوسروں کا ہاتھ ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کی سرزنش نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر ہم ما کل مفتون یعاتب کا معنی اس طرح سے کریں تو پھر یوں ہوگا کہ ہر وہ شخص کی جو آزمائش اور بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، ہر بلاؤں میں مبتلا، ہر آزمائش کا شکار آدمی کی سرزنش نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ممکن ہے اس کی تقصیر ہو، بعض اوقات ممکن ہے اس کی تقصیر نہ ہو، تو ہر ایک کی ہم جو ہے سرزنش نہیں کر سکتے۔ دوسری تفسیر جو ہے وہ اس معنی کے مطابق، یعنی فتنے سے مراد سماج میں پیش آنے والے وہ فتنے جس کی وجہ سے حق اور باطل مخلوط ہو جاتے ہیں، حق اور باطل کی شناخت ممکن نہیں ہو جاتی، اس والے فتنے کا شکار جو آدمی ہے، اس آدمی کی جو ہے نا، چونکہ یہ آدمی فتنے کا شکار ہے،
یعنی فتنے کی حالت میں حق اور باطل کی شناخت نہیں کر پا رہا ہے. اگر حق اور باطل کو اس طرح سے مخلوط کیا کرنے کے باوجود کہ حق اور باطل کی شناخت نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کی بصیرت اور ان کے تقویٰ کی وجہ سے انہیں حق کی شناخت ہو گئی، باطل کی شناخت ہو گئی، تو پھر اس کو حق کا ساتھ دینا چاہیے اور باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایسے لوگ ان کی کوئی سرزنش نہیں ہے، چونکہ ان کا حق شناخت ہو گئی. اصلا وہ فتنے کا شکار نہیں ہے، ایسے بندے کو ہم فتنے کا شکار نہیں کہہ سکتے. فتنے کا شکار وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو اس اختلاط کی وجہ سے، وہ جو حق و باطل کو مکس کیا ہے اس کی وجہ سے وہ کنفیوژن کا شکار ہے. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. ایسا شخص در واقع فتنے کا شکار ہے اور وہ مفتون ہے. اب ایسے شخص کی سرزنش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایسے ہر وہ شخص کی جو فتنے کا شکار ہے اس کی سرزنش نہیں کی جاتی. کیوں؟ چونکہ بعض اوقات سرزنش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی بھی حالت میں حق کا ساتھ نہیں دینا، انہوں نے کنفیوژن کو دور نہیں کرنا ہے. حتیٰ کہ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت جا کر ان کو وضاحت دے دیں اور ان کو سمجھائیں کہ بھائی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تب بھی ان کی کنفیوژن دور نہیں ہونی ہے. تو پھر ایسے بندے کو سرزنش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سرزنش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کلام بھی مولا نے ایسے ہی موقع کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جب مولا امیر المومنین نے جنگ جمل سے پہلے جنگ جمل میں اپنا ساتھ دینے کے لیے بعض لوگوں کو کہ جو کنفیوژن کے شکار تھے ان کے پاس گئے. یہاں پر ابن ابی الحدید معتزلی نے نام لیا ہے ان کا اپنی کتاب کے اندر شرح نہج البلاغہ میں. سعد بن ابی وقاص کا نام لیا ہے، محمد بن مسلمہ کا نام لیا ہے، اسامہ بن زید کا نام لیا ہے اور عبداللہ ابن عمر کا نام لیا ہے. یہ وہ افراد تھے کہ جو کنفیوژن کے شکار تھے کہ آیا ام المومنین حق پر ہے یا علی بن ابی طالب حق پر ہے، طلحہ و زبیر حق پر ہے یا علی بن ابی طالب حق پر ہے. وہ کنفیوژن کے شکار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پہچان پاتے، لہٰذا وہ جنگ جمل میں علی کا ساتھ دینے کے لیے نہیں گئے. امیر المومنین خود چل کر ان کے پاس گئے، فرمایا کہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے ہو میرے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ طرف مقابل میں بھی، آپ کے مقابلے میں بھی ایسی ہستیاں ہیں، ہم آپ کا کیسے ساتھ دیں؟ مولا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی تھی یا نہیں؟ کہا کہ ہاں. جب میری بیعت کی تھی تو پھر بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرا ساتھ دو. انہوں نے کہا ہم کنفیوژن کے شکار ہیں، ہم حل نہیں کر پا رہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کون حق پر ہے. مولا نے اس موقع پر فرمایا کہ ما کل مفتون یعاتب، ہر فتنے کے شکار آدمی کی سرزنش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرزنش کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب سرزنش کے نتیجے میں وہ راہ حق کی طرف آ جائے، وہ حق کا ساتھ دینا شروع کر دے. جب بندہ حق کا ساتھ دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تو پھر اس صورت میں وہاں پر سرزنش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ہر فتنے کے شکار آدمی کی آپ سرزنش نہیں کر سکتے. اگر اس کی تقصیر ہے تو سرزنش ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر فتنے کے معنی فتنہ بمعنی ثانی اگر ہم لیا جائے، دوسرے معنی میں لیا جائے، تو اگر وہ چاہ ہی نہیں رہا ہے حق کی طرف آنے کا، اصلاً وہ کنفیوژن کو دور نہیں کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں وہاں پر سرزنش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا امام نے سرزنش نہیں کی، فقط یہی کہا کہ خذل الحق ولم ینصر الباطل، کہ انہوں نے حق کو تنہا چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.